اوکے جی، آج جو کوشچن ہم ڈسکس کرے ہیں دیٹ از اباؤٹ اذان، یعنی کہ اذان اگر نہیں ہوئی ہوتی تو کیا ہم نماز ادا کر سکتے ہیں. اب اسی سے ریلیٹڈ مطلب مختلف قسم کے لوگوں کے کوشچنس ہیں. جیسے کہ پہلا سوال یہ ہے کہ جی اذان پہلی جب ہوتی ہے تو وہ وہابیوں کی اذان ہوتی ہے، تو کیا ہم اس اذان پہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ جی وہابی جو ہیں وہ اذان میں کچھ چینجنگ کرتے ہیں. بیسیکلی دیکھیں، اذان ہوتی ہے. سب سے پہلے اذان کہاں سے شروع کی گئی؟ مؤذن اسلام کون ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، جو کہ حبشی تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ مسلمان تھے اور ان کی اذان پہ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کی پہلی اذان کون دے رہا ہے، اذان ہوتی ہے. اذان کے لیے کسی فرقے کی کوئی تقسیم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یعنی اذان کی آواز آپ کو کہیں سے بھی آ رہی ہے. جب آپ رمضان المبارک میں افطاری کرنے لگتے ہیں تو آپ کو حدیث مبارکہ میں کیا بتایا جاتا ہے کہ آپ کو جہاں سے بھی پہلی اذان کی آواز آئے آپ فوراً سے روزہ افطار کر لیں. اب اس میں کوئی آپ کو حد مقرر نہیں کی گئی کہ وہ اذان وہابیوں کی ہو رہی ہے یا پھر وہ شیعہ کی ہو رہی ہے یا پھر وہ اہل سنت کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اذان کے لیے کسی بھی فرقے کی کوئی تقسیم میٹر نہیں کرتی. اذان کوئی بھی ہے، آپ اس کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں اور آپ کے اس نماز کے لیے کوئی ہیسیٹیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ پہلی اذان ہو گئی ہے اور کیونکہ اہل سنت کی اذان اس کے 15 منٹ کے بعد ہونی ہے تو میں نماز ادا نہیں کر سکتی اور پھر میں تب نماز ادا کروں گی جب اہل سنت کی اذان ہوگی. تو ایسا نہیں ہوتا. آپ کو جہاں سے بھی پہلی اذان کی آواز آئے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی فرقے کی قید نہیں ہے. اچھا جی، دوسرا کوشچن اسی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ اگر نماز کا ٹائم ہو چکا ہے اور اذان ابھی نہیں ہوئی تو کیا ہم اس سے پہلے نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے 2 کنڈیشنز ہیں. ٹھیک ہے، فرسٹ کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اذان ہونے والی ہے، 15 منٹ ہے اذان ہونے میں اور آپ کو بہت ضروری کام ہے یا آپ کو کہیں جانا ہے. آپ اس وقت پر جب نماز کا وقت ہوگا اس کو ادا نہیں کر پائیں گے تو اس کے لیے آپ پہلے نماز ادا کر لیں تو آپ کو اس کا گناہ نہیں ہوتا، آپ کی نماز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ نے کہیں جانا ہے اور اذان جو ہے وہ ظہر کی کسی ٹائم پہ فار ایگزامپل 12:45 پہ اذان ہو رہی ہے اور آپ کی 12:45 پہ کہیں کلاس ہے یا 12:45 پہ آپ کا کہیں بھی جانے کا ضروری کام ہے اور آپ وہاں سے فارغ ہی اگر 3-4 بجے ہو رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کی ظہر قضا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور ظہر قضا ہونے کے ساتھ پھر آپ جو ہے وہ اس کو عصر کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، نماز سے ریلیٹڈ آلریڈی ہم ڈسکشن اس کے بارے میں کر چکے ہیں کہ آپ کس نماز کو کس کے ساتھ قضا پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس وقت کہنے کا مقصد جو بیسک کوشچن میں ڈسکس کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ 15 منٹ کے بعد اذان ہونے والی ہے اور آپ اس وقت فری ہیں اور آپ اس کو نماز ادا کر رہے ہیں اور اس کے بعد اور آپ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نماز ادا کریں اور اس کے بعد اس جگہ پہ جائیں اگر آپ کو اس چیز کا خوف ہے کہ آپ کی نماز قضا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو آپ پہلے ادا کر لیں تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے، آپ کو اس کا گناہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اسی طرح کسی بھی نماز کے لیے پہلی اذان پہ بھی آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں اور کوئی آپ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے اگر آپ اس وقت پر یا تھوڑی دیر پہلے اذان سے نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ کے لیے وہ قضا ہو سکتی ہے تو آپ اس کو پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. تھرڈ کوشچن سے ریلیٹڈ ڈسکس کیا گیا ہے کہ جیسے نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اس کا ایگزیکٹ ٹائمنگ کیا ہے اور کس طرح اس کو ادا کیا جائے. جیسے کہ آپ جو ہیں ظہر کی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کہیں مصروف ہو گئے ہیں تو اب آپ اس نماز کو کیسے ادا کریں؟ اگر آپ لیٹ ہوں گے تو آپ کی وہ قضا ہو جائے گی. اب یہ کہ 12 بجے کے بعد جو آپ کا 12 بجے سے پہلے آپ کا دہا کا ٹائم ہوتا ہے 11 بجے تک، یعنی کہ جو آپ پڑھتے ہیں صبح کے وقت چاشت کی نماز اس کا وقت ہوتا ہے. 12 بجے کے بعد جو ہے وہ آپ کا ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے 12:30-1 بجے تک. ٹھیک ہے، نارملی سردیوں میں گرمیوں میں تھوڑا اس سے لیٹ ہوتا ہے. اب اگر باجماعت نماز 1:30 بجے ہو رہی ہے اور آپ اس وقت پر مصروف ہیں تو آپ اس کو 1 بجے بھی ادا کر سکتے ہیں، آپ کو اس کے لیے گناہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مطلب وہ نماز کا ٹائم ہی چل رہا ہوتا ہے، ظہر کا ٹائم. ٹھیک ہے، یعنی 12:45 بجے سے آگے تک وہ ظہر کا ٹائم چل رہا ہوتا ہے، آپ 3 بجے تک ظہر ادا کر سکتے ہیں. اس کے بعد عصر کا ٹائم 3 بجے کے بعد شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ
اثر ادا کرنا چاہتے ہیں تو سورج غروب ہونے سے پہلے تک اثر ادا کر سکتے ہیں، یعنی 3 سے 4:30 یا 5 بجے کے درمیان کے جو وقت ہوتا ہے، جب تک سورج غروب نہیں ہو رہا تب تک آپ عصر کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی اذان اگر ابھی نہیں ہوئی اور آپ کو کوئی انتہائی ضروری کام ہے تو آپ مغرب کی نماز ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ سورج غروب ہونے کے ساتھ آپ کا مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور مغرب کی اتنی لمبی ٹائمنگ نہیں ہوتی، سو آپ اس کو اذانوں سے پہلے اگر ادا کریں تو اذانوں کے بعد بھی اس کی تقریباً 7 سے 10 منٹ کی ٹائمنگ ہوتی ہے، اسی میں آپ کو اس کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ پھر اگر ہم عشاء کی بات کریں تو 7 بجے سے آنورڈ، یعنی 7 بجے کے بعد سے آپ کا عشاء کا وقت ہوتا ہے، آپ 7 بجے سے لے کے 12 بجے تک 5 گھنٹے میں کسی بھی وقت عشاء کی نماز ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو اسی طرح فجر آ جاتی ہے، تو فجر جو ہے وہ آپ کی نماز کے ساتھ، یعنی جیسے آپ کی اذان ہوئی پہلی اذان کے ساتھ بھی آپ فجر پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ انتظار کر لیں، اگر آپ کے پاس وقت ہے اور آپ تسلی سے نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ تمام نمازوں کی ساری اذانیں تسلی سے سن کر اذان کا جواب دے کر نماز ادا کریں، یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، لیکن وہ لوگ جن کے پاس وقت نہیں ہے وہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فجر کا وقت سورج طلوع ہونے سے پہلے تک ہوتا ہے، تو آپ لیٹ بھی اگر اٹھے ہیں تو آپ سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سو یہ وہ سوالات ہیں جن کے بارے میں مجھ سے سوال کیا گیا تھا اور ہوپفلی میں نے ان کا آنسر کر دیا ہے۔ یعنی اگر اذان نہیں بھی ہوئی اور وہ وقت چل رہا ہے اور آپ بہت زیادہ کسی کام میں مصروف ہیں تو آپ اس نماز کو پہلے ادا کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی قضا نہ ہو۔ نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں پہلے ادا کر لوں، اس کے بعد میں کوئی ٹی وی دیکھ لوں یا میں نے کوئی مووی دیکھنی ہے یا میں نے کوئی اس طرح کا کام کرنا ہے جو کہ ایکسٹرا آپ کی ایکٹیویٹی کاؤنٹ کیا جائے، تو اس کی وجہ سے میں پہلے نماز ادا کر لوں اذان سے اور بعد میں وہ کروں گی، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اس طرح قبول نہیں ہوگی نماز اور آپ کو اس کو دوبارہ ادا کرنا پڑے گا۔ ہاں اگر آپ کی بہت زیادہ مجبوری ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کمی بیشی کو قبول فرمائے اور